الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. یہ میرے ساتھ جو ہے چند اشعار ہیں منقبت کے، مل کے پڑھیے گا پھر انشاءاللہ. مختصر سی گفتگو ہوگی، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا آپ حضرات کا، بڑی محبت کے ساتھ. مدنی آقا کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. مدنی آقا کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. آسمان عدل پہ دیکھو ذرا، آسمان عدل پہ دیکھو ذرا، ہے عمر روشن چمکتا ایک قمر، ہے عمر روشن چمکتا ایک قمر. مدنی آقا کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. آج بھی جو ہے رفیق مصطفیٰ، آج بھی جو ہے رفیق مصطفیٰ، مرتبہ عالی ہے اس کا کس قدر، مرتبہ عالی ہے اس کا کس قدر. کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. ہر دل مومن میں چاہت ہے تیری، ہر دل مومن میں چاہت ہے تیری، لب پہ نغمہ ہے تیرا شام و سحر، لب پہ نغمہ ہے تیرا شام و سحر. کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. اور عمر عالی پا گیا رب کے حضور، عمر عالی پا گیا رب کے حضور. مر گیا جو بھی عمر کے نام پر، مر گیا جو بھی عمر کے نام پر. کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. بعد آقا کے ہے فرمان علی،
بعد آقا کے ہے فرمان علی، بہترین امت میں ابو بکر و عمر، بہترین امت میں ابو بکر و عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کملی والے کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر۔ عزیزان گرامی قدر، آپ تمامی حضرات بے شمار مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج الحمدللہ ہم جناب عمر کے نام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اور یہ واقعی ہمارے لیے آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہمارے اس علاقے میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا دیکھتا ہوں، جناب عمر کے نام کی محفلیں شاید بہت کم ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں عمر کے نام کی محفلیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، 10 محرم کو تو ہر بندہ دیگ چڑھاتا ہے، حسین کے نام پر لنگر چلاتے ہیں، تو میرے بھائیوں کبھی عمر کے نام پر بھی ایک لنگر کی دیگ چلا دیا کرو، اس لیے کہ عمر وہ ہیں کہ جو حسین سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم اس عمر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں کہ جن کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی محفل نہیں ہے، بڑی سعادت والی محفل ہے۔ اب اندازہ لگائیں اس علاقے میں کتنی ایسی محفلیں ہیں جو عمر کے نام پر منعقد ہوتی ہیں، اس علاقے میں کتنی ایسی محفلیں ہیں، الا ماشاءاللہ یقیناً ہوتی ہوں گی۔ جناب عثمان غنی کے نام کی محفلیں کتنی ہوتی ہیں، جناب صدیق اکبر کے نام کی محفلیں کتنی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ یہ اس بزم کو اعزاز ملتا ہے اور اس بزم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس علاقے کے اندر جناب عمر کے نام کی بھی محفل کا آغاز کیا ہوا ہے، عثمان غنی کی محفل کا بھی آغاز کیا ہوا ہے، اور جناب صدیق اکبر کی محفل کا بھی آغاز کیا ہوا ہے، اور اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آنے والا رمضان 21 رمضان کو ہم علی المرتضیٰ کی محفل کا بھی انشاءاللہ باہر سڑک پہ انشاءاللہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ جناب عمر کی محبت میں آئے ہیں، گویا کہ آپ سرکار سے محبت کا دم بھرتے ہوئے آئے ہیں۔ کون عمر؟ وہ عمر کہ جس نے سب سے پہلے کعبہ کا دروازہ کھلوایا۔ آج حاجی حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کے نوافل پڑھتے ہیں۔ او حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، زیارت کرنے والوں، تمہیں معلوم ہے اس کعبے کے دروازے بند تھے مسلمانوں پر۔ وہ عمر پہلی شخصیت تھی کہ جس عمر نے مسلمانوں کے لیے کعبے کا دروازہ کھلوایا تھا، یہ عمر ہی تھے۔ اور جناب عمر تو وہ ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو صحابہ نے مانگا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں چل کے آئے، مگر عمر کی شان تو وراء الورا ہے کہ جسے میرے مصطفیٰ نے رب سے مانگا، اے پروردگار تو مجھے عمر عطا فرما دے، تو مجھے
عمر عطا، عمر وہ ہیں کہ جنہیں میرے مصطفیٰ نے مانگا، کسی صحابی کو نہیں مانگا، کسی صحابی کو نہیں مانگا اللہ سے، مگر جناب عمر کو مانگا ہے۔ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی مرید ہے اور جناب عمر میرے مصطفیٰ کی مراد ہیں۔ مراد جس کو بندہ طلب کرے، جس کی چاہت کرے، وہ عمر کی ذات تھی، جس کی چاہت، جس کی طلب میرے مصطفیٰ کو تھی۔ تو کیا فرمایا؟ اے پروردگار عمر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کو اہل مکہ نے بڑا شدید مارا، یہاں تک کہ جناب صدیق اکبر کی آنکھیں چھپ گئی تھی اور آپ کا ناک دھس گیا تھا اور آپ کا منہ خون و خون ہو گیا تھا، اللہ اکبر، جناب صدیق اکبر کو آپ کے گھر والے اٹھا کے گھر لے گئے اور آپ کو پانی پلایا گیا۔ سارا دن صدیق کو ہوش نہیں آیا، رات کا آخری پہر تک صدیق کو ہوش آیا تو گھر والوں نے پانی پیش کیا۔ صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ مجھے پانی بعد میں دیجیے گا، پہلے یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں؟ آپ کے قبیلے والے اٹھ کے چلے گئے، فرمایا کہ جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی اب بھی اسی کا نام لے رہے ہو۔ سارے قبیلے والے اٹھ کے چلے گئے، آپ کی والدہ بیٹھی تھی، فرمایا بیٹا یہ تم اس محمد کا نام کیوں لیتا ہے جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے میری امی جان، میں اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا جب تک مجھے حضور کی خبر نہ پتہ چل جائے سرکار کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے کون خبر لا کے دے تجھے حضور کی، کون بتائے تجھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ام جمیل سے کہو۔ ام جمیل جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے، عنہا کی وہ بہن تھی کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کا اسلام مخفی تھا، ان کا اسلام پوشیدہ تھا، چھپا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر کی والدہ اور ام جمیل فاروق اعظم کی بہن جو ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھوں کے سہارے حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہیں اور سرکار دار ارقم میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے صدیق کو دیکھا نا کہ زخموں سے چور و چور ہیں، لہو لہان ہیں، تو حضور نے صدیق اکبر کو سینے سے لگایا اور فرماتے ہیں کہ اس وقت سرکار اتنا روئے، اے صدیق تمہاری یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے، میری وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی تھی، اے پروردگار یہ بدبخت مشرکین مسلمانوں کو بڑا ستا رہے ہیں، ایک طاقتور عمر دے دے جو ان مشرکین کا مقابلہ کرے۔ حضور نے اسی وقت دعا کی تھی جب جناب عمر کو اہل مکہ نے مارا، اے پروردگار اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے پروردگار اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے۔ حضور نے دعا کی منگل کی شب یا بدھ کی شب، اور جمعرات کو جناب عمر فاروق اسلام لے کے آ گئے، اسلام لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں، سرکار نے مانگا ہے۔ اور جب جناب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، اتنے میں فرشتے جناب جبریل آ گئے کہ بندہ نواز آپ کو خوشی ہو رہی ہے، جس کی چاہت تھی، جس کی طلب تھی وہ آئے، وہ آ گیا ہے، اب خوش ہیں آپ؟ اور میں ہاں جبرائیل میں خوش ہوں۔ اور میں اے نبی آپ یہاں خوش ہیں؟ آسمانی فرشتے آسمانوں پہ عمر کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمر تو وہ ہیں کہ جو اسلام لائے، محمد مصطفیٰ بھی خوش، امام الانبیاء بھی خوش، سید الملائکہ جناب جبریل بھی خوش، 70,000 ملائکہ بھی خوش، عرش کا رحمان بھی خوش، ساری کائنات خوش۔ کس وجہ سے خوش ہے؟ کہ آج اللہ نے عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے۔ آج اس عمر کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہم کتنی خوش نصیب ہیں، ہم کتنی سعادتوں والے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، کچھ لوگ تو ساری زندگی عمر کا نام سن سن کے مرتے رہتے ہیں، گھٹتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں۔ ایک میں اور آپ ہیں، جب عمر کا نام آتا ہے تو چہرہ ہمارا کھل اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میری مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام جناب ابن عمر رضی اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا خوف خدا دیکھیں،
آج کے ہمارے حکمران اور ان حکمرانوں کی عیاشیاں، ان حکمرانوں کی بدماشیاں اور ان حکمرانوں کا جو ہے ملک کو لوٹ کھانا، یہ ایک طرف اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو عمر کا نام ویسے لیتے، جھوٹے منہ سے نام لیتے ہیں، ویسے عمر کا نام لے لیتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میرے بھائی اگر تم عمر کے اتنے چاہنے والے ہو تو پھر اپنی زندگی کے ایک دن ایسا گزار کے دکھاؤ جیسا عمر نے گزارا تھا، ایک دن ایسا گزار کے دکھا دو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے سخت تھے، جب خلافت کا بوجھ آپ کے کندھے پہ آیا آپ نرم ہو گئے، تو کہا حضرت آپ نرم ہو گئے؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ حضور کا دور تھا، سرکار رحمت للعالمین تھے، حضور نرم تھے تو میں سخت تھا، صدیق کا دور آیا تو صدیق نرم تھے تو مجھے سخت ہونا پڑا، فرمایا کہ اب تو دور میرا آ گیا ہے، اب مجھے نرم ہونا پڑا ہے، اب مجھے نرم ہونا پڑا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا کی، ابن عمر کو، فرمایا کہ سن میرے بیٹے، جب تیرے باپ عمر کا انتقال ہو جائے نا تو اپنے باپ عمر کو دفن کرنے میں جلدی کرنا، تاخیر نہیں کرنا، اور اپنے باپ عمر کو مہنگا ترین کفن نہیں پہنانا، پرانے کفن لباس میں جو ہے کفن دے دینا، اور اپنے باپ کی قبر کو زیادہ کشادہ بھی نہیں کرنا۔ کہا کیوں ابا جان؟ فرمایا اس لیے اگر تو نے مجھے نیا کفن پہنایا اور قبر میں اللہ نے کفن چھین لیا تو تیرا نیا کفن کس کام کا؟ اور اگر تو نے میرے لیے قبر کو کشادہ کیا، اللہ نے مجھ پر قبر کو تنگ کر دیا تو تیرا قبر کو کشادہ کرنا کس کام کا؟ فرمایا میری قبر کو کشادہ نہ کرنا، مجھے پرانے لباس میں کفن دے دینا، رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا تو رب قبر میں میرا کفن بھی بدل دے گا اور مالک قبر میری جو ہے وہ کشادہ بھی کر دے گا۔ یہ تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا۔ یہ وہ عمر کہہ رہے ہیں جن کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر جس راستے سے تمہارا گزر ہوتا ہے شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اے عمر اللہ نے تمہاری زبان پر حق جاری فرما دیا ہے، عمر کی زبان پر جو بھی آتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے ہر امت میں ایک محدث پیدا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور محدث کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا محدث وہ ہوتا ہے ہر امت کا کہ جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے جب بھی بولتا ہے تو عمر کی زبان سے فرشتے بولتے ہیں، عمر کی زبان سے فرشتے بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب عمر تو میرے رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں، اتنے مقبول ہیں، جناب عمر اگر اپنی کسی رائے کا اظہار کرے نا اللہ اس پر قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے۔ جناب عمر فاروق نے چاہا کہ یا رسول اللہ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، آج جہاں پر جو ہے وہ امام کعبہ کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، یہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے وہ امامت کراتا ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید امام کعبہ کعبے کے اندر کھڑا ہوتا ہوگا، یہ حتیم کعبہ کے اندر نہیں، وہ جو مقام ابراہیم ہے وہ جو پتھر ہے اسی جگہ پر امامت کا مصلی لگتا ہے اور امام کعبہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، اور اس جگہ کو امامت کے لیے رائے دینے والی ذات عمر کی تھی اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ جناب عمر نے کہا یا رسول اللہ میری یہ رائے ہے کیوں نہ مقام ابراہیم کے پاس امامت کا مصلی لگا دیا جائے اور امام وہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ جناب عمر نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، اتنے میں جبریل قرآن کی آیت لے کر اترے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی مقام ابراہیم کو آپ جائے نماز بنا لیجیے۔ جناب عمر نے چاہا یا رسول اللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ آپ کی ازواج پردے کا اہتمام کریں، پہلے پردے کا اہتمام نہیں تھا، حضور میں چاہتا ہوں آپ کی ازواج سے اگر کوئی کلام کرے تو پردے میں رہ کر کریں، بغیر پردے کے حضور آپ کے ازواج سے کوئی کلام نہ کرے۔ جناب عمر نے پردے کا اظہار کیا، جناب جبریل قرآن کی آیت لے کر اترے
فرمایا اے نبی آپ اپنی ازواج کو اور مومنات کو حکم دے دیجئے آج کے بعد پردے کا اہتمام کریں، لمبی لمبی چادریں اوڑھا کریں، اور جب بھی کوئی کلام کرے عورتوں سے وہ پردے کی اوڑ ہو کے عورتوں سے کلام کیا کرے۔ عمر نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ یہ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی۔ جبھی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا، اگر اللہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلاتا تو حضور نے فرمایا پھر میرے بعد اللہ اگر کسی کو نبی بناتا تو جناب عمر فاروق کو نبی بناتا، جناب عمر فاروق کو نبی بناتا، اس لیے کہ وہ نبوت والے جو گن ہوتے ہیں اللہ نے سارے کے سارے عمر کی ذات میں رکھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے عمر کی ذات میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ آ رہے تو کیا دیکھتے کہ جناب عمر فاروق دوڑتے ہوئے کہیں جا رہے ہیں، تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں امیر المؤمنین کدھر چل دیے؟ فرمایا کہ علی وہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، عمر اس کو تلاش کرنے جا رہے ہیں، بیت المال کے اونٹوں کو خارش ہو جائے، عمر ان کو جو ہے وہ تیل مل رہے ہیں، بیت المال کے اونٹوں کو چارہ عمر ڈال رہے ہیں۔ عراق کے اندر ایک صحابی تھے، گورنری کے عہدے پر تھے، جب وہ جناب عمر کے پاس آئے فرمایا کہ ادھر آؤ، بڑے تم نے عالی شان کپڑے پہنے ہوئے، میرے ساتھ ہاتھ بٹواؤ، ان اونٹوں کو تیل ملو۔ اور میں کسی غلام کو حکم دیجئے، فرمایا کہ میں غلام ہی تو ہوں۔ قوم کا سردار، قوم کا حاکم حقیقتاً میں وہ قوم کا غلام ہی ہوتا ہے، فرمایا کہ میں قوم کا غلام ہی تو ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں جناب سعید بن عامر، بڑی دلچسپ ان کی کہانی ہے، بڑی رقت امیز ان کی کہانی، توجہ رکھیے گا۔ جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر کھڑے ہیں اور حضور کے غلام حضرت خبیب بن عدی کو اہل مکہ نے پکڑا ہوا ہے اور انہیں اذیتوں سے دوچار کر رہے ہیں۔ سعید بن عامر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کیا دیکھتے ہیں مشرکین مکہ جناب خبیب بن عدی کو مار رہے ہیں۔ کیوں؟ بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تھی تو اس کا سارا بدلہ جناب خبیب بن عدی سے لے رہے ہیں، انہیں الٹا لٹکایا ہوا ہے اور مار رہے ہیں، انہیں اذیتوں سے دوچار کر رہے ہیں۔ اہل مکہ کہتے ہیں اے خبیب تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا مجھے چند لمحوں کے لیے چھوڑ دیجئے، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب خبیب بن عدی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور جلدی سے سلام پھیرا، فرمایا کہ میرا دل تو کرتا تھا میں نماز لمبی پڑھوں، تم کہتے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خبیب نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر دیا ہے، اس لیے میں نماز کو مختصر کر لیا ہے۔ جناب خبیب بن عدی نے نماز کو مختصر کیا اور اہل مکہ نے جناب خبیب بن عدی کا زندہ مسلح کرنا شروع کر دیا۔ عربی زبان میں مسلح کہتے ہیں ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر ایک پاؤں کاٹا گیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا گیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں اور داہنا قدم تو بایاں ہاتھ، اس کو کہتے ہیں مسلح۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں کیا دیکھتا ہوں جناب خبیب بن عدی کو زندہ جو ہے ان کے اعضائے بدنیہ کو کاٹا جا رہا ہے، اور اہل مکہ کیا کرے اے خبیب اب تمہارا دل کر رہا ہوگا نا کاش تمہاری جگہ پہ محمد ہوتے، تمہاری جان بچ جاتی، یا تم نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا یہ مشقتیں تم پر نہ آتی۔ سنو میرے بھائیو، جناب خبیب بن عدی کیا کہتے ہیں، فرمایا تم نے تو بڑی بات کر دی ہے کہ میں یہ پسند کروں کہ میری جگہ محمد ہوتے، فرمایا کہ میں تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے مصطفیٰ کے قدم مبارک پہ کوئی کانٹا بھی چبھے، خبیب کو تو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اہل مکہ نے زوردار چیخیں ماری، کہا یہ کیسا دیوانہ ہے، مارو اس کو سارے۔ اہل مکہ جناب خبیب بن عدی کو مار رہے ہیں، رات کی تاریکیاں تھی، سارے کے سارے چلے گئے۔ سعید بن عامر جناب خبیب بن عدی کے پاس آئے، جناب خبیب بن عدی کہتے ہیں سعید اصل عشق ہے ہی وہی کہ جو اس ذات سے کیا جائے کہ جس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے، فرمایا کہ اے
سعید اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، رب نے مجھے ایک دین کا پتہ دیا اور وہی سچا دین ہے، اللہ نے مجھے توحید کا جام پلایا ہے، میں محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں۔ جناب خبیب بن عدی کی یہ باتیں سعید بن عامر پر ایسی گھر کر گئی کہ سعید بن عامر کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، اور صبح کو اہل مکہ نے جناب خبیب بن عدی کو شہید کر دیا۔ سعید بن عامر نے برملا اہل مکہ کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کیا، لوگوں سنو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سعید بن عامر نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے اور سرکار کے پاس رہے، جناب عمر کا زمانہ بھی پایا، جناب صدیق اکبر کا بھی زمانہ پایا، اور آپ بڑے زیرک بڑے دانش مند تھے۔ اور ایک دن جناب عمر کو سعید بن عامر نصیحتیں کر رہے ہیں، ایک صحابی ہو کے امیر المؤمنین کو نصیحت کر رہے ہیں، اے امیر المؤمنین، اللہ کے دین کے معاملے میں کبھی سستی نہیں برتنا، کوئی معاملہ آ جائے تو گھر والوں کا اقربا پروری کا خیال جو ہے آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ ایسی بہترین نصیحتیں جناب سعید بن عامر نے کی، عمر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ فرمایا اے سعید، اللہ نے تمہیں اتنی عقل مندی اتنی حکمت عطا کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کسی علاقے کا گورنر بنا دوں۔ کہا کہ خدا کے لیے معاف کیجئے، یہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھے پہ مت ڈالیے۔ کہا کہ نہیں، میں آپ کو حمص کا جو ہے وہ حمص کا گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ سعید بن عامر نے کہا نہیں، یہ بوجھ مجھ پر نہ ڈالیے۔ فرمایا کہ نہیں، میرا حکم ہے، آپ کو بننا پڑے گا۔ امیر کا حکم بھلا کون ٹال سکتا تھا؟ جناب سعید بن عامر کو جو ہے وہ حمص کا گورنر بنا دیا گیا، اور جب گورنر بنایا گیا تو آپ نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ حمص کے اندر جو جو غربا ہیں ان سب کے نام لکھ کے مدینے بھیجو تاکہ ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ تو وہاں کے لوگوں نے جب غربا کی لسٹ بنائی نا، تو غریبوں کی لسٹ پر پہلا نام سعید بن عامر جو حمص کے گورنر تھے ان کا نام تھا۔ گورنر کا نام، جناب ان کے لیے بھی وظیفہ مقرر کیا جائے حکومتی خزانے سے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ سنو میرے بھائیوں، عمر کے زمانے کے گورنروں کو حال یہ ہوتا تھا، ان کے پاس کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا نا تو آپ رونے لگ گئے۔ فرمایا مجھے معلوم تھا سعید تو ایسا ہی ہے، وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے۔ آپ نے 1000 دینار کی تھیلی بنائی، فرمایا کہ یہ سعید بن عامر کو دے دینا۔ جب وہ 1000 دینار کی تھیلی آئی نا تو آپ نے برجستہ کہا ان للہ و ان الیہ راجعون۔ آپ کی بیگم دوڑتی ہوئی آئی، کہا کیا ہو گیا ہے؟ عمر کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی خبر آئی ہے؟ کہا کہ نہیں، اس سے بھی بڑی آفت آئی۔ فرمایا کیا آفت ہے؟ فرمایا کہ دیکھو دنیا ہماری دہلیز پہ چل کے آ گئی ہے، یہ دنیا جو ہے یہ چل کے ہماری دہلیز پر آ گئی ہے۔ جب دنیا کسی کی دہلیز پر آ جائے، صحابہ کہتے ہیں بس اب اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو بیگم نے کہا میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں، ان سب کے اندر یہ درہم و دینار ڈالنا شروع کریں۔ اور جناب سعید بن عامر نے وہ ساری کی ساری تھیلیاں بنائی، 1000 دینار کی، شام کو جا کے سب تقسیم کر دی، 1 دینار بھی اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ملک شام کے دورے پر آئے تو وہاں کے لوگوں نے 4 شکایتیں جناب عمر فاروق سے کی سعید بن عامر کی، کہ جناب یہ جو آپ کا گورنر ہے نا، اس کی 4 شکایتیں ہیں ہمارے پاس۔ فرمایا کیا شکایتیں ہیں؟ کہ جناب پہلی شکایت تو اس کی یہ ہے کہ یہ صبح جو ہے بڑی دیر سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، بڑی دیر سے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ جناب سعید بن عامر سے آپ نے پوچھا، فرمایا بتائیے آپ دیر سے کیوں نکلتے ہیں؟ جبکہ جناب عمر کہتے ہیں کہ اے سعید، میرا تو حسن ظن یہ تھا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، اور آپ نے میرے حسن ظن کو ٹھیس پہنچایا ہے، اور آپ کی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ کہ کیا شکایت ہے؟ کہ پہلی شکایت تو یہ ہے، یہ سعید بن عامر جو ہے صبح بڑی دیر سے گھر سے نکلتے ہیں۔ جناب عمر نے پوچھا سعید کیوں دیر سے نکلتے ہو؟ کہا امیر المؤمنین مجھے معاف کیجئے گا، میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، آٹا گوندنے کے بعد روٹی پکاتا ہوں، روٹی پکانے کے بعد روٹی کھاتا ہوں، پھر میں اشراق چاش کی نماز پڑھتا ہوں اور پھر میں باہر آتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ تو کوئی شکایت نہ ہوئی۔ کہا دوسری کیا شکایت ہے؟ کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ جناب
سعید بن عامر رات کو جب گھر جاتے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، ساری رات گھر میں رہتے، گھر میں سے باہر نہیں نکلتے. کہا جناب کیوں نہیں نکلتے؟ فرمایا عمر سارا دن تو لوگوں کے معاملات دیکھتا ہوں نا، رات کو مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور پھر میں اللہ سے ہی کلام کرتا رہتا ہوں. رات کو میں اللہ سے کلام کرتا ہوں، میں نے رب کے بھی تو حقوق ادا کرنے ہیں نا، میں اس لیے رات کو باہر نہیں آتا. کہا تیسری شکایت کیا ہے؟ کہ جناب تیسری شکایت یہ ہے سعید بن عامر مہینے میں ایک دن پورا گھر سے نہیں نکلتے. کہ جناب کیوں نہیں نکلتے؟ اب کیا فرماتے ہیں حضرت میرے پاس یہ ایک ہی سوٹ ہے، میرے پاس یہ ایک ہی سوٹ ہے اور میں ہفتے میں ایک دن جب اس کو دھوتا ہوں، دھونے کے بعد پھر میں اس کو سکھاتا ہوں، یہ سوکھنے میں ٹائم لگتا ہے، تو یوں میرا پورا دن گزر جاتا ہے. میرے پاس اور تو کوئی لباس ہے نہیں جس سے میں پہنوں اور پہن کے فوراً باہر آ جاؤں، اس لیے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتا. اور کہا تیسری شکایت کیا ہے؟ چوتھی شکایت. اور میں کہ چوتھی شکایت یہ ہے کہ سعید بن عامر کبھی کبھار چلتے چلتے غشی کھا کے گر جاتے ہیں. یہ کیسا گورنر ہے، غشی کھا کے گر جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں گر جاتے ہو؟ سنیں میرے بھائیوں جناب سعید بن عامر کیا کہتے ہیں، فرماتے جناب مجھے غشی آتی ہے، میں گر جاتا ہوں. کب گر جاتا ہوں؟ کہ جب مجھے خبیب بن عدی کا وہ منظر یاد آتا ہے کہ جنہیں اہل مکہ نے برملا لوگوں کے سامنے ذبح کیا تھا، جب اس منظر کو میں یاد کرتا ہوں مجھے غشی آ جاتی ہے، میں گر جاتا ہوں. یہ چار شکایتیں حمص کے لوگوں نے عمر سے کی. فرمایا کہ لوگوں یہ تو کوئی شکایت نہیں ہے. جناب سعید بن عامر کہتے ہیں حضرت مجھے معاف کیجئے، اب یہ جو ہے یہ گورنری کا کام مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا. جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. لوگ بیٹھے تھے پوچھ رہے تھے عمر تمہاری کیا خواہش ہے؟ جناب عمر نے لوگوں سے پوچھا بھی تمہاری کیا خواہش ہے؟ کس نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مر جانا پسند کرتا ہوں. تمہاری کیا خواہش ہے؟ کس نے کہا اللہ مجھے مال دے، میں اللہ کی راہ میں دن رات قربان کرتا رہوں. جناب تمہاری کیا خواہش ہے؟ ارے ایک بندے نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کی بھی کوئی خواہش ہے؟ سنو جناب عمر کیا کہتے ہیں، ہاں میری خواہش ہے، میری خواہش یہ ہے اللہ مجھے سعید بن عامر ایک اور عطا کر دے. اللہ سعید بن عامر مجھے ایک اور عطا کر دے تاکہ میں اسے کسی اور علاقے کا گورنر بنا دوں، میں اس کا دیدار کرتا رہوں. اللہ مجھے سعید بن عامر اور عطا کر دے. میرے بھائیوں یہ ہے وہ گورنروں کے حالات جن کی تحلیز پہ دولت آئے تو اسے اٹھا کے باہر غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ دولت آئی ہے تو مصیبتیں ہی لائی ہے، نکالو اس کو گھر سے باہر. آج ہمارے ہاں لوگ عہدوں پر جاتے ہی اس لیے ہے تاکہ دولت کو بٹورے، دولت کو اپنے گھر میں جگہ دے، اپنے دل میں جگہ دے. میرے بھائیوں جب دولت گھر میں آتی ہے پھر انسان کا سکون بھی اجڑ جاتا ہے، پھر کبھی کبھار دین بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، کبھی ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلافت پر بیٹھے آپ نے کبھی بھی 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، ایک وقت کھانا کھاتے تھے. اور آپ کے بیٹے جناب ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے. جب رات کا آخری پہر ہوتا تھا نا تو جناب عمر کھڑے ہو کے نوافل پڑھا کرتے تھے. رات کا آخری پہر جناب عمر کہتے ہیں یہ موسم مجھے بڑا بھلا لگتا ہے، ساری کائنات سو رہی ہو اور عمر کھڑا ہو کے رب کو یاد کر رہا ہو. کہتے ہیں مجھے بڑا لطف آتا ہے. تو جناب عمر رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو کے اللہ کے حضور نوافل پڑھا کرتے تھے. آج ہمارے ہاں یہ جو نماز تراویح کا اہتمام ہے نا، یہ صدقہ بھی عمر کی ذات کا ہے. رب کعبہ کی قسم اگر آج یہ نماز تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا تو آپ کو گلی گلی میں نہ حافظ قرآن ملتے نہ کسی کو قرآن یاد ہوتا. یہ تو تراویح کی برکتیں ہیں. حفاظ اس آخری مہینے میں خوب زور لگا کے قرآن یاد کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں اور ہر ایک صحابی اپنی الگ جماعت لے کے کھڑا کر کے اور صحابہ کو قرآن سنا رہا ہے. تو جناب عمر کہتے کیوں نہ ایسا کیا جائے
ایک امام ہو سارے مقتدی بن جائیں؟ علی المرتضیٰ کہتے ہیں اور صحابہ نے کہا عمر وہ کام کیوں کر رہے ہو جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ اور میں ہاں اللہ کے رسول نے یہ کام تو نہیں کیا مگر کام یہ بڑا اچھا ہے۔ اور پھر جناب عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب جو قاری قرآن تھے فرمایا کہ حضرت آپ قرآن پڑھا کریں، صحابہ کرام سنا کریں گے۔ تو جناب عمر فاروق نے نماز تراویح کی ایسی ابتدا فرمائی اور ایسا ماحول بنایا، اللہ اکبر۔ رمضان المبارک میں علی المرتضیٰ کا مسجد نبی کے پاس سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں مسجد نبی چمک رہی ہے، مسجد نبی میں بڑی بڑی تندیریں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے فانوس لگے ہوئے ہیں، مسجد چمک دھمک رہی ہے۔ تو فرمایا کہ مسجد کو کس نے چمکایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا عمر نے چمکایا ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار جس طرح عمر نے مسجدوں کو چمکایا ہے تو عمر کی قبر کو چمکا دے، تو عمر کی قبر کو چمکا دے، تو عمر کی قبر کو روشن کر دے جس طرح عمر نے مسجدوں کو روشن کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جب رمضان آتا ہے پوری روئے زمین پر یہ جو مسجدوں کے اندر چہل پہل ہوتی ہے نا، یہ جو نمازیوں کا ہجوم ہوتا ہے اور قاری قرآن بڑے ترنم سے قرآن پڑھتا ہے اور قوم قرآن سنتی ہے، اور کبھی قوم قرآن سن کے اشک بار ہو جاتی ہے، کبھی قوم کی سسکیاں اور آہیں نہیں رکتی، کبھی قوم قرآن سن کے جھومتی رہتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ صدقہ ہے تو عمر کی ذات کا ہے، یہ عمر کی ذات کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اہل جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ عمر کی ذات ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں آسمانوں میں میرے دو وزیر جناب جبرائیل جناب میکائیل ہیں اور روئے زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ ابو بکر بھی میرا وزیر ہے، عمر بھی میرا وزیر ہے، جبرائیل آسمانوں میں میرا وزیر ہے، میکائیل آسمانوں میں میرا وزیر ہے اور عمر زمین پر میرا وزیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور نے خواب دیکھا کہ صحابہ کرام حضور کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور صحابہ کرام نے چھوٹی چھوٹی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں۔ اتنے میں جناب عمر کا جب گزر ہوا میرے مصطفیٰ نے کیا دیکھا، عمر نے اتنی بڑی قمیص پہنی ہوئی ہے جو زمین سے گھسکتی ہوئی جا رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے اللہ میرے ظاہری پردے کے بعد دین کا بہت بڑا حصہ جناب عمر فاروق کو عطا فرمائے گا، جناب عمر فاروق کو عطا فرمائے گا۔ رب کعبہ کی قسم اگر آج ہمارے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے نا، آج ہمارے دلوں میں جو حسن و حسین کی محبت ہے نا، اس محبت کو پیدا کرنے والی ذات بھی عمر کی ذات ہے۔ اہل بیت سے محبت کا درس جناب عمر نے دیا ہے، رب کعبہ کی قسم جناب عمر نے بتایا ہے اس امت کو کہ حضور کے گھر والوں سے کیسے محبت کرنی چاہیے۔ یہ تو بدبخت ہیں، اس کائنات کے لعین ہیں، اس کائنات کے رذیل ملعون لوگ ہیں کہ جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو بھونکتے ہیں، جناب عمر کی ذات کو بھونکتے ہیں۔ ورنہ جناب عمر کی ذات تو وہ تھی میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے غلام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں میں اس قوم میں رہنے سے پناہ مانگتا ہوں جس قوم میں علی المرتضیٰ نہ ہو، جس قوم میں علی المرتضیٰ نہ ہو۔ اور جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آتے تو جناب عمر فاروق اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور مجلس میں ان کو جگہ دیتے۔ صحابہ کہتے کہ آپ علی المرتضیٰ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ علی جو ہے وہ میرا بھی مولا ہے، تمام مومنین کا بھی مولا ہے۔ علی میرا بھی مولا ہے، تمام مومنین کا مولا ہے، اس لیے میں اس علی کو جو ہے وہ عزت و تقریب دیتا ہوں۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ فرمایا کہ جس کے مولا علی ہو، فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جس کے دل میں علی کی محبت بھی ہو، عمر کی محبت ہو، صدیق اکبر کی محبت ہو، عثمان کی محبت ہو، وہ بندہ تو کامیاب و کامران ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم جس کے دل میں علی کی محبت تو ہو، علی کے نعرے تو گج بج کے لگائے، جب عمر کا نام آئے تو اس کے چہرے پہ جو ہے وہ 12 بجنا شروع ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن میرے مصطفیٰ تجھے اپنے ہاتھ سے
حوض کوثر کا جام نہیں پلائیں گے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سنو، آج ابو بکر میرے ساتھ ہے، عمر میرے ساتھ ہے، جب قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پہ میرے ساتھ ابو بکر بھی ہوگا، میرے ساتھ عمر بھی ہوگا۔ تو حوض کوثر پہ عمر کھڑے ہوں گے تو عمر کا بغض لے کے جانے والے بھلا حضور سے کس منہ سے جو ہے وہ حوض کوثر کا جام مانگیں گے؟ کس منہ سے مانگیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ میں اور آپ ہیں کہ جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عقیدت، یہ محبت رکھتے ہیں۔ امیر المؤمنین، آپ کے اندر خوف خدا کتنا تھا؟ آج جو بندہ جتنے بڑے عہدے پہ آتا ہے نا، اتنا بڑا فرعون بن جاتا ہے، اتنا بڑا شداد حامان نمرود بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کے عہدے بڑھتے جاتے ہیں اسے انسان تو کیڑے مکوڑے نظر آنے لگ جاتے ہیں، مگر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو کر جب مسجد میں خطبے کے لیے آئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کا جو لباس تھا نا، آپ کا لباس، آپ کے لباس پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اور وہ 12 پیوند بھی چمڑے کے لگے ہوئے تھے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جناب عمر خطبے کے لیے آئے ہیں تو کپڑے پہ 12 پیوند لگے ہیں، اور وہ 12 پیوند چمڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دن جناب عمر فاروق خطبے کے لیے آ رہے تھے اور ننگے پاؤں دوڑے چلے آئے۔ آپ کی بیگم کہتی ہے میرے سرتاج آپ کی چپل، فرمایا کہ چپل جو ہے رہنے دیجئے، اور آپ کی زوجہ کہتی ہے اے امیر المؤمنین، اس چپل کے اوپر جو ہے میں نے اتنے پیوند لگائے ہیں، اب مزید پیوند نہیں لگائے جاتے۔ جناب عمر ننگے پاؤں مسجد نبی میں آئے اور منبر رسول پہ کھڑے ہو کے قوم کو خطبہ دیا ہے۔ بتاؤ آج کون ہے، چاہے وہ حکمران ہو یا علماء ہو یا آج کے صوفیاء ہو یا آج کے سجادہ نشین ہو یا گدے نشین ہو یا شیخ الاسلام ہو یا شیخ الحدیث ہو، بھلا ایمان سے بتاؤ آج کوئی ہے جس کی ایک چپل ہو اور وہ بھی ٹوٹ جائے اور کوئی بندہ ننگے پاؤں سڑکوں پہ چلتا نظر آئے؟ یہ عمر کی ذات تھی، فرمایا کہ ننگے پاؤں چلا جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ عزت حضور کے صدقے ملی ہے، حضور کے صدقے ملی ہے۔ اور حضور کی محبت کتنی تھی جناب عمر کی ذات میں۔ آپ کے غلام جناب اسلم کہتے ہیں میں نے جب بھی عمر کے سامنے حضور کا نام لیا نا، اب حضور کا نام سنتے ہی جناب عمر کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، حضور کے عشق میں تڑپتے تھے، مچلتے تھے جناب عمر۔ جب میرے مصطفیٰ کی خبر آئی کہ سرکار کا ظاہری وصال ہو گیا ہے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کہتے ہیں جناب عمر نے تلوار نکلی، فرمایا خبردار اگر کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اس نے ایسا کہا کیوں ہے؟ حضور کے عشق میں مچلتے تڑپتے جناب عمر تھے، فرمایا خبردار اگر کسی نے کہا میرے مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اس قدر حضور سے محبت۔ اور وہ جو معاملہ آیا ایک منافق کا یہودی کا، کہ جناب حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا، یہودی نے کہا، اور یہ منافق آپ کے نبی کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، فرمایا اچھا۔ جناب عمر گئے گھر سے تلوار لی، اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا، لوگوں نے شور اٹھایا دیکھو جناب عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ شخص دوڑا چڑھا آیا یہودی کہ جناب عمر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے۔ اتنے میں جناب جبرائیل آسمان سے تشریف لائے، فرمایا اے نبی وہ مومن تھا ہی نہیں، بظاہر کلمہ گو تھا، حقیقت میں وہ منافق تھا، آپ کا گستاخ تھا۔ عمر نے جس کی گردن ماری صحیح گردن ماری ہے، عمر نے جس کی گردن ماری ہے صحیح گردن ماری ہے۔ اندازہ لگاؤ جو حضور کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کی گردن اڑا دے، عمر اس کی گردن اڑا دے۔ اور جب بھی کسی نے حضور کے سامنے تو طرح سے بات کرنے کی کوشش کی نا، عمر نے تلوار نیام سے نکالے اور حضور نے آنکھوں سے اشارہ کیا عمر ٹھنڈے رہا کرو، عمر ٹھنڈے رہا کرو، چھوڑ دو۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور میرے مصطفیٰ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ایک شخص کہتا ہے یا ابا القاسم، حضور کی کنیت تھی، آپ انصاف کیجئے، صحیح صحیح تقسیم کیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدا کے بندے اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ جناب عمر نے تلوار، حضور اس کی گردن ماروں میں کم بخت خبیث کی؟ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ ادنا سی گستاخی کوئی کرے حضور کی، عمر سے یہ قطعاً برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصی پر جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو مسجد اقصی فتح نہیں ہو رہی تھی، اور اہل کتاب عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری بھی تھک چکے تھے،
اور وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا. پادریوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے, ہم نے تمہارے خلیفہ کی نشانی پڑھی ہے, اگر تمہارا خلیفہ آ گیا تو مسجد اقصی کی چابیاں ہم تمہیں دے دیں گے بغیر لڑے. ایسا کرو اپنے خلیفہ کو بلاؤ. جناب ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا اور عمر فاروق کے پاس خط آیا, مسجد اقصی کو جانا ہے. مدینے سے مسجد اقصی کئی کلومیٹر, ہزاروں کلومیٹر کا سفر. اللہ اکبر. آپ نے ایک سواری منگوائی, اونٹ, دو نہیں ایک اونٹ. اگر چاہتے تو دو اونٹ منگوا لیتے, ایک پر آپ کا غلام بیٹھتا, ایک پر آپ بیٹھتے. ایک اونٹ منگوایا. فرمایا کہ دیکھو میرے غلام اسلم, کچھ سفر تم کرنا, کچھ سفر میں کروں گا. آپ چاہتے تو دو اونٹ منگوا سکتے. چاہیے خلیفے کو چاہیے مسلمانوں کے مال کی طرف میلی آنکھ بھی نہ دیکھے اور اپنا ہاتھ بھی نہ بڑھائے, سوکھی روٹی پہ گزر بسر کر لے, غریبوں کے مال کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے. کچھ نہیں ہے, کہاں گیا خزانہ؟ وہ تو کھا گئے. اور ایک عمر کی ذات تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب عمر کہتے ہیں اے لوگو مجھے ایک گھی کرشتر کی ضرورت ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو بیت المال سے میں لے لوں. کہاں لے لیجئے. جناب عمر اجازت لیتے تھے, پھر بیت المال سے کچھ لیتے تھے. اور جناب صدیق اکبر کا معاملہ تو اس سے بڑا سخت ہے. جناب صدیق اکبر کے پاس بیت المال سے پیسہ آتا تھا ماہانہ. ایک دن جناب صدیق اکبر نے اپنی زوجہ سے کہا اے میری بیگم میرا دل کر رہا ہے میں میٹھا کھاؤں. بیگم نے کہا میٹھا کیسے کھاؤ گے, راشن میں اتنا کچھ بچتا ہی نہیں ہے, ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہے, کبھی میٹھا بنا لے. تو آپ کی زوجہ نے کیا کیا, وہ جو جتنا راشن آتا تھا نا اس سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی. ایک مہینے کے بعد وہ بچا ہوا راشن بازار لے کے گئی اور میٹھا سامان لائی اور میٹھا حلوہ بنایا اور جناب صدیق اکبر کو پیش کیا. آپ نے فرمایا یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ ہمارے پاس تو راشن اتنا آتا ہے جس میں میٹھا نہیں بنتا, یہ میٹھا کہاں سے بنا؟ کہ وہ میں راشن سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی, اس سے میں نے میٹھا بنایا ہے. تو آپ نے بیت المال کے خزانچی کو بلایا, فرمایا ادھر آ, آج کے بعد ہمارے راشن سے اتنا راشن کم کر دو. ہمارے راشن سے اتنا راشن, یہ اس کا مطلب یہ اضافی ہے نا, یہ بچ گیا ہے, اتنا راشن کم کر دو, یہ راشن زیادہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تھے ہمارے حکمران. جناب صدیق اکبر جب آخری وقت تھا نا, آپ نے اپنی بیٹی عائشہ سے کہا عائشہ بیٹی یہ پیالہ ہمیں بیت المال سے ملا تھا, یہ پیالہ حکومتی پیالہ ہے, ہم اس میں کھانا کھاتے تھے. جب میرا انتقال ہو جائے, اب یہ میرا تو رہا نہیں, جب میں نہیں رہا تو پیالہ بھی میرا نہیں ہے, تو میرے انتقال کے بعد بیٹی یہ پیالہ واپس کر دینا. یہ اونٹنی جس سے ہم دودھ لیتے ہیں یہ بھی واپس کر دینا. بیٹی یہ جو چٹائی ہے نا یہ بھی واپس کر دینا. بیٹی یہ جو چادر ہے یہ بھی واپس کر دینا. جب جناب عمر فاروق کو پتہ چلا, فرمایا کہ یا امیر المؤمنین, آپ نے قوم کو بڑی ہلاکت میں ڈال دیا ہے, آپ نے اپنے بعد والوں کو بڑی ہلاکت میں ڈال دیا ہے. ایمان سے بتاؤ رب کعبہ کی قسم, صدیق کا نام لینے والا, عمر کا نام لینے والا, عثمان کا نام لینے والا, علی کا نام لینے والا, اگر ان کے طرز زندگی پر آئے اور حکومت کرے اور سیاست کرے, ایمان سے بتاؤ تھر کے کسی کونے میں کسی غریب کا بچہ بھوک سے نہیں مرے گا. بلوچستان کے صحراؤں میں کسی بلوچ کسان کا بیٹا جو ہے وہ بھوک سے نہیں مرے گا. اگر اس طرح کے حکمران آئے, جب حکمرانی عیاش ہو تو پھر بتاؤ آپ کے تھر پر کر کے بچوں کو کون پوچھے گا؟ پھر ہسپتالوں کے پچھواڑوں میں بچے تو مریں گے نا, ایک دودھ کے پیالے کو ترستے ترستے باپ تو مریں گے نا, اور پھر باپ اپنی اولاد کو لے کر جا کر نہر میں خودکشیاں تو کریں گے نا, اور پھر باپ اپنی اولاد کو گولی مار کے آخر میں گولی مار کے مرے گا نا. کب مریں گے؟ اس وقت مریں گے جب حکمران اپنے آپ کو جو ہے دنیا سے ماورا سمجھ کے نمرود بن جائیں, فرعون بن جائیں, دولت کو ہڑپ کرنا شروع کر دیں, پھر قوم تو قحط سالی سے مرے گی نا. اور جب جناب عمر جیسے حکمران ہو تو پھر مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نظر نہیں آتا, پھر کوئی ملتا نہیں جس کو زکوٰۃ دی جائے. کیوں؟ ارے عمر کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے کبھی
سیدھا جو ہے وہ بہترین عمدہ لباس پہنا ہی نہیں ہے. عمر کی ذات تو وہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبی کو آ رہے ہیں تو آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی. صحابہ حضرت ہم آپ کا انتظار کر رہے, تاخیر ہو گئی ہے. پر میں ہاں یارو, لباس کو سوکھنے میں دیر ہو گئی تھی اس لیے عمر کو آنے میں بھی دیر ہو گئی ہے, اس لیے عمر کو آنے میں بھی دیر ہو گئی ہے. یہ ہے فکر عمر, اس کو کوئی بیان نہیں کرے گا. آج محرم شروع ہو گیا ہے, امام حسین کے نام کی محفلیں بھی ہوں گی. یہ آخری پیغام دے رہا ہوں, حسین کے نام کی قصیدے بھی پڑھے جائیں گے, حسین کے نام کی عظمتوں کو بیان بھی کیا جائے گا, حسین پر مصائب و آلام کی درد بری کہانیاں بیان بھی کی جائیں گی. اگر بیان نہیں کی جائے گی تو فکر حسین کو بیان نہیں کیا جائے گا. حسین کی فکر کیا ہے؟ حسین کی فکر یہ کہ ڈٹ جانا, ظالم کے سامنے کھڑا ہو جانا, ظالم و جابر کا مقابلہ کرنا, یہ ہے حسین کی فکر. یہ بیان کرو نا. حسین کی فکر یہ ہے, حسین کی سوچ یہ ہے. صبح لڑنا ہے, حق و باطل کا مارکا ہوگا, سامنے موت ہے, حسین پھر بھی خیمے کے اندر سجدے میں ہے, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ حسین کی فکر ہے, اس پر عمل کر کے دکھاؤ. سامنے موت ہو, حسین پھر بھی سجدے میں ہو. یہاں تو عیاشیاں ہی عیاشیاں ہیں, قوم پھر بھی سجدے نہیں کرتی. کبھی یہ بھی تو کر کے دکھاؤ نا. 10 محرم کو آپ نے دلیموں کی دیگیں چڑھا دی, 10 محرم کو آپ نے یا حسین کے نعرے لگا دیے, 12 مہینے چھٹی, ایک دن کے حسینی اور 11 مہینے 29 دن کے یزیدی. واہ مسلمان, تیری محبت. نماز نہ پڑھنا, جان بوجھ کے چھوڑنا, یہ یزیدی کردار تو ہے. گانے باجے فلمیں ڈرامے, یہ یزیدی کردار تو ہے. جوا زنا, یزیدی کردار تو ہے. دینداروں کی توہین, دین کا مذاق, یزیدی کردار تو ہے. آپ ایک دن حسینی بنے, وہ بھی کردار کے, وہ بھی گفتار کے کردار کے حسینی نہیں, صرف گفتار کے حسین. یا حسین حسینی ہو گئے, کردار پلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ساری قوم آپ کو 10 محرم کو نظر آتی ہے, یہ جو گلیوں میں ہجوم ہوتا ہے, یہ جو سڑکوں پہ ہجوم ہوتا ہے, یہ جو عورتیں بھی بھاگ رہی ہوتی ہیں, مرد بھی ناچ رہے ہوتے ہیں, یہ جو عجیب تماشا لگا ہوا ہوتا ہے, یہ 10 محرم کو نکل کے بلوں سے باہر تو آ جاتے ہیں. 12 مہینے کہاں چلے جاتے ہیں؟ 12 مہینے مسجدوں میں نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا صرف ایک دن حسین کا نام لوگے بس پھر بات ختم ہو گئی؟ اس سے بڑھ کر بڑا مذاق کیا ہوگا امت کے ساتھ کہ قوم کو کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے, کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. جناب علی 6000 کی دلیم پکانا آسان کام ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. حسین کے نام پر مشروبات چلا دینا آسان کام ہے, مشکل کام نہیں ہے. حسین کے نام کا 40واں کر کے 40 دیگیں چڑھا دینا آسان کام ہے, مشکل کام نہیں ہے. حسین کے نام پہ جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا آسان کام ہے, مشکل کام نہیں ہے. تو پھر مولوی صاحب مشکل کام ہے کیا؟ مشکل کام یہ ہے 5 وقتہ نماز بھی پڑھو, تہجد گزار بھی بنو, اشراق و چاش بھی پڑھو, اوابیل بھی پڑھو, اور گرمیوں کے روزے بھی رکھو, سردیوں کے روزے بھی رکھو. یہ ہے حسینی کردار. کرنا ہے تو یہ کر کے دکھاؤ. یہ نفس پر بھاری ہے, یہی سب سے بڑا جہاد ہے, یہ کر کے دکھاؤ. اللہ کی قسم سب سے بڑے حسینی پھر تم کھلاؤ گے. کبھی یہ بھی تو کر کے دکھاؤ نا. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ ایک پیغام دینا آپ کو مقصود ہے. محرم آنے والا ہے اور طرح طرح کی خرافات بھی شروع ہو جائیں گی. اور جو میرا سنی بھائی ہے, امام احمد رضا کا ماننے والا ہے, آخری پیغام, ان 10 دنوں کے اندر سید اعظم فرماتے ہیں کوئی بندہ کالے کپڑے نہیں پہنے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فتویٰ ہے, ان 10 دنوں میں کوئی بندہ کالا کپڑا, سرخ کپڑا نہیں پہنے گا. کیوں؟ آپ کی مشابہت ان سے ہو جائے گی کہ جو دشمن صحابہ ہیں. اور کوئی اپنے گھر کی چھت کے اوپر یہ علم پنجہ یہ نہیں لگائے گا, ورنہ دیکھنے والے کہیں کہ شاید یہ بھی انہی میں سے ہے کہ جو صحابوں کو بھونکتے ہیں. اور کوئی بھی لمبے لمبے کنگن نہیں پہنے گا, ہاتھوں میں لمبی لمبی چوڑیاں نہیں پہنے گا.
اگر امام احمد رضا کے ہو تو پھر امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کرو. کوئی تعزیہ نہیں نکالے گا, کوئی ان مندروں پہ جا کے چڑھاوے نہیں چڑھائے گا. یہ کیا ہے؟ چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں جناب علی, یہ منتیں پوری ہو رہی ہیں. منتیں ماننی ہیں تو مانو نا. اللہ مجھے اولاد دے, 100 روزے رکھوں گا رکھوں گی, مانو, لگے پتہ پھر. مالک میرا کام ہو جائے, 100 رکعت نمازیں نفل پڑھوں گی, مانو نا منت. یہ کیا منت ہو گئی؟ اللہ تو نے مجھے اولاد دی, میں جاؤں گا فلاں امام بگاڑے پہ جاؤں گا, وہ سیب چڑھاؤں گا, وہ چوڑیاں پہناؤں گا. یہ منتیں ہیں. یہ دین کا مذاق نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ لوگوں کب بیدار ہوگے؟ تمہیں کون آ کے سمجھائے تب جا کے بیدار ہوگے. نوجوانوں, یہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو آخری سٹیج پر ہیں. نوجوانوں, تم نے بیدار ہونا ہے. آنے والی نسل کو تم نے بیدار کرنا ہے اور قوم کو بتانا ہے ان خرافات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چڑھاوے, یہ تعزیے, یہ علم ہے جی, یہ نوحے وغیرہ وغیرہ, بریلوی ہو کے یہ حرکتیں کرتے تو یہ شرم نہیں آتی؟ جناب ہم حسین کا کون؟ جو حسین کو نہیں مانتا سالا وہ تو ہے ہی کافر کا بچہ. جو علی کو نہیں مانتا وہ تو ہے ہی کافر کا بچہ. اب یہ حسینی کہلائیں گے؟ حسین کو ماننا ہے تو پھر 9 محرم کا روزہ رکھو, 10 کا بھی رکھو, یا پھر 10 کا رکھو, 11 کا رکھو, 2 روزے رکھو ملا کے. حسین کے نام پر اپنی اولاد کو دین کے لیے تیار کرو, اپنی اولاد کو تیار کرو. اے میرے بیٹے, حسین کا مشن لے کے چلنا ہے, ظالم کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے. آپ تو گلی کے ایک بدماش کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتے, اب حسینی بنو گے؟ 20,000 لشکر کے سامنے تنے تنہا حسین کھڑے ہو گئے تھے, بنو نا پھر حسینی. آپ کی گلی کے نکر میں کسی کا شادی بیاہ ہے, ساری رات ہلڑ بازی ہے, گانے بج رہے ہیں, ساتھ میں مسجد ہے, لوگوں کے بچوں کے آرام میں خلل آ رہا ہے, بنو حسینی. جا کے بولو یہ گناہ بند کرو, اس کو, یہ تماشا بند کرو, بنو حسینی, برائی کو ختم کر کے دکھاؤ. بنو نا پھر حسینی. لگے پتا پھر نہیں جناب, ہم کہتے جناب شیخ اپنی اپنی دیکھ, جناب ہمیں کیا پڑی ہے؟ تو جب تمہیں کچھ نہیں پڑی پھر تم حسینی کیسے ہوئے؟ بے نمازیوں کو نمازی بناؤ, لوگوں کے ساتھ تعاون کرو, لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرو, غریبوں پر ترس کھاؤ. یہ حسینی کردار ہے میرے بھائی, یہ حسینی. اور 10 محرم کو جا کے ان چوکوں کو آباد کرنا, یہ حسینی مشن نہیں ہے. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ مولوی بڑا بولتا ہے تو خدا کے بندے ڈپٹی جو یہ نہیں بولیں گے تو پھر کیا بولیں گے؟ ہم کیا تمہیں لیلا مجنون کے قصے سنائیں؟ ہم کیا تمہیں جو ہے وہ جناب یوسف علیہ نبی السلام اور حضرت زلیخا کی کہانیاں من گھڑت بنا کے سنائیں؟ بھائی کام یہی ہے نا, اللہ کے نبی نے ڈپٹی جو ہمیں یہی دی ہے. دین کو ستھرا کر کے بیان کرو, قوم کو بتاؤ یہ اصلی دین ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ دین کا حصہ ہے, یہ دین کا حصہ نہیں ہے. ڈپٹی جو یہ ملی ہے جناب علی, ممبر کا تقاضا جو یہ ہے میرے بھائی, بیان تو کرنا پڑے گا نا. باقی رہا مولوی کا کھانا پینا, جب غریبوں کو اللہ دے دیتا ہے مولوی کو بھی کہیں سے کچھ مل جائے گا. جو دین کا کام کرے گا وہ مولوی بھوکا مرے گا. مگر کیا جناب لوگ کیا کہ لوگوں کو مارو گولی یار, دین بیان کرو, حق بیان کرو, ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو میرے بھائی. دینے والی ذات اللہ کی ہے, عزت رکھنے والی ذات اللہ کی ہے, کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. مولوی صاحب ساری زندگی درس دیتے ہو, من یتوکل علی اللہ, اللہ پہ توکل کرو. مولوی صاحب کا خود ہی بھروسہ نہیں اللہ کی ذات پر, فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ تمہیں کافی ہے. اللہ کے دین کا کام کرو, دین کے سر بلندی کے لیے کام کرو. تو میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, یہ درس رکھنے کا مقصد یہ ہے, میں اپنے ان پیارے نوجوان بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, ان باتوں پر عمل کیا کرو. خدا کی قسم آنے والا دور بڑا پرفتن دور ہے, اور یہ یاد رکھیے گا, یہ گرجتی برستی آواز پھر ہمیشہ نہیں رہے گی. یہ کبھی کبھار آوازیں گرجتی ہیں, وقت کے ساتھ پھر یہ آوازیں بیٹھ بھی جاتی ہیں. ممکن ہے کل کو آواز گرجنا بند ہو جائے, تو اس ہماری باتوں کو غنیمت جانو اور اس پر عمل کرو. اور مجھے ویسے بھی اپنے اس اہل علاقہ کے کثیر نوجوانوں سے بڑی محبت ہے, اور نوجوان بڑی محبت بھی کرتے ہیں, اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. اور جس کے دل میں اگر کوئی ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو میرے بھائی آ کے بات کرو نا, ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. ہم تھوڑی کہہ رہے کہ جناب اس کو ووٹ نہیں مجھے ووٹ دو, میں تو الیکشن میں تھوڑی نہ کھڑا ہوا ہوں, اور نہ میں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہوں.
آپ کا مسئلہ ہے, آپ جہاں بھی جس کو ووٹ دو آپ کے معاملات ہیں. ہاں دین کی وجہ سے ہم آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کریں گے. جناب یہ دین کا کام نہیں ہے, یہ اچھا کام ہے, آپ ادھر خیال کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا کچھ لوگ محرم کے اندر بعض لوگوں میں رسمیں بنی ہوئی ہیں. وہ رسمیں کیا ہے جی؟ محرم میں آگ نہیں جلانی, بالکل جہالت. محرم میں کینچی نہیں چلانی, بالکل جہالت. محرم میں نئے کپڑے نہیں پہنے, بالکل جہالت. محرم میں کوئی خوشی نہیں کرنی, بالکل جہالت. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ اپنے معاملات کو ویسے انجام دیتے رہیں, نئے کپڑے بھی پہنیں, گھر میں کھائیں پکائیں, گھر میں آگ بھی جلائیں, سارے معاملات ہیں. اور یہ کہنا کہ جناب محرم کے دن میں آپ نے یوں کر دیا تو یوں کر دیا تو یوں کر دیا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. حسینی بننا ہے, حسین سے محبت کرو. 9 محرم 10 محرم 10 محرم 11 محرم 2 روزے رکھو. حسین کے نام کی سبیلیں بھی چڑھو. آپ کوئی بعد میں پھر بات تمہاری گھما پھرا کے لے لیتا, مجھے سب تو گڑبڑ کر رہے تھے. نہیں, حسین کے نام کی سبیلیں بھی چلاؤ, حسین کے نام کی دلیمیں بھی چلاؤ, حسین کے نام پہ لوگوں کو کھلاؤ بھی صحیح, مگر حسین کی فکر پر بھی عمل کرو. حسین تو آگے ہے, پہلے تو عمر ہے نا, ذرا عمر کی بھی سیرت کو پڑھتے جاؤ, عمر سے بھی محبت کرو. ہمارا سال آج شروع ہو رہا ہے, آج اسلامی سال کی پہلی رات ہے. دعا کرتا ہوں میں آپ تمام کے لیے, اللہ اس پہلی رات کے صدقے, عمر کی محفل کے صدقے آپ کا پورا سال خیر و عافیت کے ساتھ گزارے. پورا سال اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے, آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, آپ کو کوئی موذی مرض نہ لاحق ہو, آپ کو کوئی پریشانی نہ آئے, آپ کے حالات تنگ دست نہ ہو. جناب عمر کے صدقے اللہ آپ کے ساری دعاؤں کو قبول فرما دے. آج محرم ہے, اسلامی سال ہے. ہماری قوم کو جنوری کا پتہ ہے یا دسمبر کا پتہ ہے؟ کیوں وہاں پر پٹاخے بجتے ہیں؟ میرے بھائی ہمارا سال اب شروع ہوا ہے, یہ ہے ہمارا سال. محرم کی پہلی تاریخ اسلام کا پہلا دن ہے. دعا کرتا ہوں پروردگار میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو. نوجوانوں میری ان باتوں پر عمل کیا کریں, اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو. پروردگار دین محمدی پر تا دم حیات قائم دائم رہ کر اور دین کی صحیح ترجمانی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم.